تو آج کا جو میرا مین ٹاپک ہے کہ وائی قاسم علی شاہ از پروموٹنگ ای کامرس. اوور ٹو یو شاہد. بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوست جو مجھے سن رہے ہیں ان سب کا شکریہ. بالخصوص عثمان چغتائی صاحب کا بڑا شکریہ اور کوارڈینیشن ٹیم کا بڑا شکریہ. کامران آپ کا بڑا شکریہ. گزارش یہ ہے کہ میں اپنا زمانہ طالب علمی یاد کرتا ہوں. میرے زمانے میں ایک طالب علم اسٹوڈنٹ جو یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کے پاس اگر وسائل کی کمی ہے, اس کے والد کی تنخواہ تھوڑی ہے, وہ اپنا گزر بسر کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی فیس ادا کرنا چاہتا ہے, وہ اپنے ہاسٹلس کے ایکسپینس کو پے کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس صرف ایک ہی سلوشن اس چیز کا ہوتا تھا, اور وہ سلوشن تھا کہ وہ ٹیوشن پڑھانی شروع کر دے. میں خود بھی زمانہ طالب علمی میں جب یو ای ٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے ٹیوشن پڑھانی شروع کر دی, اور میرے اس زمانے کے کہہ لیجئے وہ ہزاروں شاگرد ہیں. اللہ نے مجھے فیلڈ بھی ٹیچنگ کی دے دی. وہ ٹیوشن پڑھاتے پڑھاتے ایک ادارہ بنا, اور ادارہ بنانے کے بعد آج 2-3 ادارے میرے ہاتھوں سے بن چکے ہیں, اور دنیا میری ویڈیوز سے اور میرے سارے کام سے, میری فاؤنڈیشن سے مستفید ہو رہی ہے. اس سارے سفر میں نے سمجھا کہ ہر بچہ, ہر اسٹوڈنٹ وہ پڑھا نہیں سکتا. جیسے میں پڑھا لیتا تھا, میری کمیونیکیشن سکل بڑی اچھی تھی, میں بڑے تھوڑے وقت میں کسی بات کو سمجھ کے اس کو ایکسپلین کرنا, سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہوں. ہر بندہ اس طرح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا, اس کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اور اسٹوڈنٹ کے پاس اگر وہ ٹیوشن نہیں پڑھا رہا, پیسے نہیں کما رہا اور اپنی فیس خود ادا نہیں کر پا رہا, تو ایک برڈن بنتا ہے. اس کو پھر چیریٹی کسی آرگنائزیشن کی طرف جانا پڑتا ہے, این جی او کی طرف جانا پڑتا ہے, ہیلپ لینی پڑتی ہے, امداد چاہیے ہوتی ہے. میرا دل کرتا تھا, یہ 20 سالوں سے میں ڈھونڈتا رہا کہ بچے کیا ایسا کام کریں ٹیوشن کے علاوہ بھی جس سے وہ ارن کر سکیں اور سیلف ڈیپینڈنٹ ہو سکیں. کیونکہ میں نے ابھی تک جو بڑے سیکرٹس کامیابی کے ڈھونڈے ہیں, اس میں ایک بڑا سیکرٹ جو ہے وہ خود انحصاری ہے, سیلف ڈیپینڈنٹ ہونا ہے. میں اپنی کہانی میں بھی بار بار یہ سناتا اور کہتا ہوں کہ اگر میں اپنے بچپن سے, جوانی سے, 18 سال کی عمر سے خود کفیل نہ ہوتا, خود پڑھانا نہ شروع کرتا, اپنا برڈن نہ اٹھاتا, تو آج میں اس مقام پہ نہ پہنچتا. اور یہ بھی جملہ کوٹ کرتا ہوں جو میری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سفر جو آپ نے وقت پہ شروع کیا ہوتا ہے, اس سفر کے انجام یا منزلیں بھی جلدی آ جاتی ہیں. جب آپ سفر ہی دیر سے شروع کرتے ہیں تو پھر منازل آپ طے نہیں کر پاتے. تو وہ سفر جو میں نے 18 سال کی عمر میں شروع کیا, وہ آج کے دن تک میری 40-41 سال کی عمر تک ویڈیو کے ذریعے, میسج کے ذریعے, ایک گرومنگ کے پیغام کے ذریعے دنیا تک پھیل چکا ہے. اس کے ساتھ میں نے یہ بھی ڈھونڈا کہ میرا جو رول ہے سوسائٹی میں, وہ آہستہ آہستہ موٹیویشنل اسپیکر کے ساتھ ساتھ ایک انفلوئنسر کا رول بنتا جا رہا ہے, ٹرینڈ سیٹر کا رول بنتا جا رہا ہے. اللہ کے کرم سے وہ تمام کام جو میں نے جس کے لیے کوششیں کی, وہ اتنے افیکٹو, اتنے مؤثر تھے کہ وہ سب کے سب کام ایک تحریک کی شکل اختیار کرتے گئے. میں آپ کو چھوٹی سی اس کی مثال دینا چاہوں گا. ہم نے 1.5 سال پہلے پلان کیا, میں ہائی کورٹ میں پڑھاتا تھا جوڈیشری کو, تو ہمارے جو پرانے چیف جسٹس ہے سابقہ 2018 میں جسٹس انوار الحق صاحب, انہوں نے مل کے میرے ساتھ پلان کیا کہ کیوں نہ ہم فی سبیل اللہ صلح کروانی شروع کریں. تو ہم نے آغاز کر لیا. آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ہمارے پاس صلح کروانے والوں کی اتنی ٹریفک ہے کہ ہم مینج نہیں کر پاتے. اب میں نے جسٹس صاحب سے پوچھا کہ آپ کو یہ خیال جو آیا, یہ تو بڑا ایک برکت والا خیال تھا کہ فی سبیل اللہ بغیر کسی معاوضے کے ایک ایسا بندہ جس کا 40-42 سال کا ایکسپیرینس ہے قانون کا, لٹیگیشن کا, اور اے ڈی آر کا, اور عدالت میں اور پریکٹس کرنے کا, آپ کا آئیڈیا تو حق بجانے میں, لیکن آپ نے میری سلیکشن کیوں کی, یعنی میرا فارمولا جج صاحب کا اور میرا ملنا, اس کی وجہ کیا تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ قاسم علی شاہ اگر کسی بھی مشن کو ٹھان لیتا ہے یا کسی بھی فیصلے کو کر لیتا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہٹتا, اور دنیا پھر اس کو فالو کرنے لگ پڑتی ہے. تو آج وہ کہہ لیں, وہ جو ہمارا پروجیکٹ تھا آسک کے نام سے, آؤ صلح کریں, یہ پروجیکٹ اس وقت ایک برانڈ نیم بن چکا ہے. اس طرح میں جب پبلک سپیکنگ, موٹیویشن سپیکنگ کی طرف آیا 2015 میں وائرل ہو گیا. وائرل ہونے کے بعد میں نے 16 میں دنیا کے 8 ملک دیکھ لیے اسی موٹیویشن سپیکنگ, پبلک سپیکنگ کی وجہ سے اور اپنے لیکچرز کی وجہ سے. 16 میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر یہ سارا جو میرا کام ہے یہ ایک فرد تک محدود ہے تو یہ آنے والے وقتوں میں زوال کا شکار ہو جائے گا. کیوں نہ اسے ایک انسٹیٹیوشن کی شکل دی جائے, ادارے کی شکل دی جائے. لہٰذا 2017 میں 1 اپریل کو میں نے فاؤنڈیشن بنا لی, اور میری فاؤنڈیشن نے پبلک سپیکنگ کو, موٹیویشن سپیکنگ کو, سیلف ہیلپ کو, پرسنٹ کو, ان چیزوں کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. ہمارا جو روسٹم موجود ہے اس پہ 107 لوگ ابھی تک آ کے اس روسٹم کو شیئر کر چکے ہیں, لیکچرز دے چکے ہیں. 890 لوگوں کے انٹرویوز ریکارڈ کر کے ہم نے اپلوڈ کیے ہیں, بے شمار بلاگز لکھے ہیں, بے شمار کتاب دوستی کی تحریکیں چلائی ہیں.
اور اس کا نتیجہ یہ بنا کہ بڑے لوگ اس کام کی طرف آئے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بنا بنایا راستہ اس پہ چلنا آسان ہوتا ہے, نیا راستہ بنانا, پھر اس پہ چلنا, پھر اس پہ بھاگنا, اور پھر کوئی منزل اچیو کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اللہ نے مجھے ٹرینڈ سیٹر بنایا اللہ کے کرم سے, اور ایک انفلوئنسر کے طور پہ میں اپنا رول پلے کرنے لگ پڑا کہ وہ تمام کام جن کا آغاز ہم نے کیا وہ کتاب دوستی کی شکل میں تھا, سیلف ہیلپ کو پروموٹ کرنے کی شکل میں تھا, ٹرینر یا اسپیکر بننے کی شکل میں تھا. بے شمار کرٹیسزم مجھے فیس کرنا پڑتا, لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بالکل اس لطیفے کی طرح کہ گاؤں میں ایک شخص گیا اور اس نے جا کے کہا کہ اس گاؤں میں کوئی بڑا انسان پیدا ہوا ہے. اس گاؤں کے ایک سادہ سے دیہاتی نے کہا کہ جی چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بعد میں بڑے ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح ہر کام شروع میں چھوٹا سا ہوتا ہے, شروع میں بڑا ایک سادہ سا لگتا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس کا والیوم پھیل جاتا ہے. میرا یہ خواب تھا کہ جو پہلے میں نے تمہید باندھی کہ زمانے طالب علم میں سے میں تو کمانے لگ پڑا, کیوں نہ یہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں, کالجز میں پڑھ رہے ہیں, اداروں میں پڑھ رہے ہیں, یہ بھی خود کفیل ہو. یہ سب ٹیوشنز نہیں پڑھا سکتے, ان کے پاس کوئی ایسا ہنر ہو, ایسا کوئی اسکل ہو. ایک پڑھنے لکھنے والا بچہ لیبر کی جاب نہیں کر سکتا, وہ بوری نہیں اٹھا سکتا, وہ لوڈ نہیں اٹھا سکتا, وہ بڑے بڑے کہہ لیجیے بورے کتابوں کے اور سیمنٹ کے اٹھا کے دوسری منزلوں پہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن وہ کوئی ایسا کام کرنا چاہتا ہے جو ڈیسنٹ ہے, اور اس کے لیے منیمم ریسورس چاہیے, بڑے تھوڑے سے ریسورس کے ساتھ وہ کام کر سکتا ہے. تو میں نے ایسے کاموں کو ڈھونڈنا شروع کیا, تو مجھے پتہ لگا فری لانسنگ ایک ایسا کام ہے جس پہ پاکستان بڑا آگے جا سکتا ہے اور بڑی دنیا ہم تیار کر سکتے ہیں. فری لانسنگ ایک بڑی واسٹ فیلڈ ہے جس میں میں آنے والے دنوں میں کئی طرح کے کورسز کو انٹروڈیوس کر رہا ہوں, جس میں کہہ لیجیے ویڈیو ایڈیٹنگ کے کورس بھی ہیں, جس میں ڈیزائننگ کے بھی ہیں, جس میں بے شمار کہہ لیجیے ایس ای او کے بھی کورسز ہیں جو میں آنے والے دنوں میں انٹروڈیوس کر رہا ہوں. لیکن پہلا کام میں نے سوچا کہ میرے ملک کو اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو کسی ایسے کام سے, کسی ایسے مشن سے ہو سکتا ہے جو مشن ینگسٹرز کو, لوگوں کو بھی فائدہ دے, اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ مشن اس ملک کو بھی فائدہ دے, اس ملک کی اکانومی کو بھی فرق پڑے. تو میں نے جب کام ڈھونڈنے شروع کیے تو مجھے ای کامرس پتہ لگا. ای کامرس میں بالکل سچ بتاؤں کہ چند سال پہلے میں بالکل اس سے واقف نہیں تھا. میری واقفیت ای کامرس سے, یا کہہ لیجیے ڈیجیٹل میڈیا سے, یا کہہ لیجیے کہ کسی بھی چیز کو انٹرنیٹ پہ ٹیکنالوجی کے ذریعے بیچنا, اس سے صحیح واقفیت تب ہوئی جب میں کتابوں کے بزنس میں آیا. میری پبلیکیشن کمپنی بھی ہے الحمدللہ. میں اس وقت کو 5 پروجیکٹ رن کر رہا ہوں, زندگی کے 5 ایک اہم پروجیکٹ جن سے لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. آپ فاؤنڈیشن سے واقف ہیں اور پبلیکیشن سے بھی کچھ لوگ واقف ہوں گے, اس کا نام نئی سوچ پبلیکیشن ہے. تو جب ہم نے کتابیں پرنٹ کرنی شروع کی تو کتابوں کی سیل ابتدا سے ہی ہم نے دیکھا کہ اردو بازار میں دکان ہونے کے باوجود, اور کتابیں پورے پاکستان میں جگہ جگہ ہم اس کو کرنے لگ پڑے, دکانوں پہ موجود تھی. میں ایئرپورٹ پہ جاتا تھا تو ایئرپورٹ پہ آپ جائیں کبھی لاہور ایئرپورٹ پہ یا کراچی ایئرپورٹ پہ تو میری کتابیں وہاں موجود ہوں گی. لیکن میری جو ٹیم تھی وہ بتاتی تھی کہ انٹرنیٹ پہ پیج پہ ہمیں سب سے زیادہ ڈیمانڈ آرڈرز وہاں سے آتے ہیں, اور ساری ہم نے آؤٹ سورسنگ کی تھی. ٹی سی ایس کی سروسز لے رہے تھے, اور کہہ لیجئے کہ اس کو پیکنگ کرنے کے لیے آؤٹ سورس کیا ہوا تھا, کالز جو ریسیو ہو رہی تھیں آؤٹ سورس کیا ہوا تھا. یہ ساری آؤٹ سورسنگ سے ایک بڑا شاندار بزنس چلنے لگ پڑا. پھر ایک واقعہ یہ ہوا کہ کووڈ-19 سٹارٹ ہو گیا, دنیا ساری پینڈیمک کے شکار ہو گئی. اس کووڈ نے, میں اگر یہ سب سننے والوں کو بتاؤں کہ جو تو خود کو بہتر بنانے والے تھے, یہ کووڈ ان کے لیے گڈ لک ثابت ہوا. لیکن جو انتظار کر رہے تھے کووڈ ختم ہوگا اور دنیا پینڈیمک سے جان چھڑائے گی, اس کے بعد دنیا ویسے ہی لوٹ آئے گی, تو ایسا نہیں ہوا. پتہ نہیں کووڈ کم ہو گیا ہے, پاکستان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں, لیکن جو اس کووڈ میں پرپیئر ہوا ہے, اپ گریڈ ہوا ہے, جو ہم ہمیشہ مثال دیتے ہیں کہ نوکیا اپ گریڈ نہیں ہوا تھا اور دنیا سے وہ ختم ہونے لگ پڑا, سیمسنگ اور ایپل نے جگہ بنا لی. اس طرح کی بڑی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ ڈائناسور بڑے طاقتور تھے لیکن سمارٹ نہیں تھے. جو ایک چھوٹا سا کاکروچ ہے وہ بھی اس دور میں موجود تھا اور آج تک زندہ ہے. اتنا طاقتور ڈائناسورز آپ کو دنیا میں نہیں ملتے, ان کے صرف فوسلز ملتے ہیں. تو وجہ پتہ لگی کہ ڈائناسور طاقتور تھے لیکن سمارٹ نہیں تھے, انہوں نے حالات واقعات کے مطابق خود کو بدلا نہیں. یہ کاکروچ جو تھا یہ کمپرومائز کرنے والا تھا, یہ کہہ لیجئے کہ اپنے سے بڑی پریشانی اور مشکل کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا تھا, بلکہ وہ اپنے آپ کو بچا کے نکل جاتا تھا. اس کو پتہ لگ جاتا تھا کہ لڑنے اور سر پھوڑنے کی بجائے ہمیں گٹر میں بھی چھپنا پڑے تو چھپ جانا چاہیے, لیکن زندگی بچا لینی چاہیے. تو یہ سمارٹنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کروڑوں سال بعد جو ہے کاکروچ وہ دنیا میں موجود ہے, ڈائناسور موجود نہیں ہے. اس کووڈ میں جو ایک بہت بڑا کرائسس تھا دنیا کی اکانومی کے لیے, لاکھوں ہزاروں لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں. اس کووڈ میں نے دیکھا جو ہمارا بکس کا سیکشن ہے, کتابوں کا, 5 پروجیکٹس میں صرف ایک واحد پروجیکٹ بکس کا تھا جس کی سیل 4 گنا بڑھ گئی.
یہ ایک میرے لیے بڑا حیران کن ایک بات تھی. اور جب میں نے تھوڑا سا انویسٹیگیٹ کیا اور ڈھونڈا, وجہ مجھے پتہ لگی, تو وجہ پتہ لگی اس کی ساری وجہ ڈیجیٹل ورلڈ ہے. اور دکانیں بند ہیں, دکانیں نہیں کھلیں, شاپس نہیں ہیں, لیکن فیس بک پہ پیج پہ, آئیڈیل ڈیلز کے پیج پہ بے شمار ہمیں آرڈرز آ رہے ہیں, اور کتابیں اسی طرح چھپ رہی ہیں, اسی طرح سپلائی ہو رہی ہیں, اس طرح ریکوری ہو رہی ہے, اور ان کی سیل 4 گنا بڑھ چکی ہے. اب یہ میرے لیے ایک بڑی موٹیویشن تھی. اسی دوران میری ملاقات جو ہے وہ ثاقب اظہر صاحب سے ہو گئی. ثاقب اظہر صاحب ایک بذات خود بہت بڑا ہیرو ہے, اور ان کا میرا جو ملنے کی وجہ تھی, اور آپ کے سوال کا جواب جو میرا آج کا سیشن ہے, میرے ان کے ملنے کی سب سے بڑی وجہ وہ پاکستان ہے. اگر میرا ملک, اس ملک کی یوتھ سکلڈ ہوتی ہے, اس ملک کی یوتھ خود کفیل ہوتی ہے, اس ملک کی یوتھ ڈائریکشن کے ساتھ آگے جاتی ہے, اس ملک کی یوتھ کے پاس ایک نظریہ اور سوچ ہوتا ہے, اس ملک کی یوتھ کے پاس پیٹریوٹزم ہوتا ہے, تو پاکستان پھر آنے والے دنوں میں ایک شاندار ملک کے طور پہ ثابت ہوگا. پھر میں نے دیکھا کہ دنیا میں کئی ممالک ہیں. کوئی ملک جو ہے وہ ہیکرز میں بڑا مشہور ہے, کوئی ملک آئل انڈسٹری میں بڑا مشہور ہے, کوئی ملک روبوٹک سائنس میں بڑا مشہور ہے, کوئی آج تک دیکھیں ہم وہ جاپانی ٹی وی کو یاد کرتے ہیں, ہمارے بڑے بوڑھے, ہم جاپانی گاڑیوں کو استعمال کرتے ہیں. ہر ملک کی ایک اسٹرینتھ ہے. تو میرا اور ثاقب اظہر صاحب کا خواب ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان ای کامرس میں, ڈیجیٹل کامرس میں, اس ڈیجیٹل ورلڈ میں نمبر 1 ہو. اور یہ کوئی ناممکن خواب نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آنے والے دنوں میں جس طرح انیبلر کام کر رہا ہے, باقی گروپس بھی سارے اچھا کام کر رہے ہیں, یہ ہم سب مل کے اگر ایک بڑی ورک فورس پروڈیوس کر دیں, ہیومن ریسورس ہی چلیں پروڈیوس کر دیں جو ای کامرس سے ریلیٹڈ ہے, تو انقلاب آ سکتا ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بچے جو اس وقت یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, کالج میں پڑھ رہے ہیں, اداروں میں پڑھ رہے ہیں, اگر یہ خود کفیل ہوتے ہیں, پیسے کمانے لگ پڑتے ہیں, اور ایک بچے کی 15, 20, 25 ہزار روپے انکم بھی اگر ہوتی ہے, تو یہ بہت بڑا انقلاب ہوگا. کیونکہ یہ بچے جو آج سے کمانا سیکھتے ہیں, یاد رکھیے جو اکانومی ہے, جو منی ہے, جو پیسہ ہے, اس کی مینجمنٹ بہت بڑی ذہانت ہے. یہ ذہانت آپ کو وہ جو رابرٹ کیوساکی کی کتاب ہے وائی اے گریٹ اسٹوڈنٹ ورک فار سی گریٹ اسٹوڈنٹ, جس کا میں بڑا پروموٹر ہوں, اس کتاب کا پورا فلسفہ یہ کہ ہمارا پورا ایجوکیشن سسٹم جو مائنڈ سیٹ پروڈیوس کرتا ہے وہ ایک جاب کا مائنڈ سیٹ ہے, اور جاب کے مائنڈ سیٹ والا بندہ وہ کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا. تو ہمارا یہ خواب ہے کہ جاب مائنڈ سیٹ سے بڑھ کے آگے ایک سروس مائنڈ سیٹ پیدا کیا جائے, سروس پرووائڈر کا, فری لانسرز کا. یہ فری لانسر آزاد ہوتے ہیں, یہ مرضی سے کام لیتے ہیں, اور اس میں سکھانے کے لیے بھی بڑی چیزیں ہیں. یہ بھی بتاتا چلوں, اب ای کامرس صرف ای کامرس ٹیکنیکل سکھانا ایک ہے, ورک ایتھک سکھانے کی ضرورت ہے, ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے, وعدہ پورا کرنا بھی ایک کام ہے, کام کس طرح لینا یہ بھی کام ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ بھی ایک کام ہے, ڈیلیور کرنا وقت بھی ایک کام ہے, اپنی امیج کو ٹھیک رکھنا, اپنی کریڈیبلٹی پہ کبھی کہہ لیجیے کمپرومائز نہ کرنا, یہ بھی ای کامرس کا ایک حصہ ہے. تو یہ کمبینیشن بن گیا میرا اور ثاقب اظہر صاحب کا. ٹیکنیکل سائڈ ثاقب اظہر صاحب دیکھنے لگ پڑے, میں میری فاؤنڈیشن پروموشن کا پارٹ دیکھنے لگ پڑے. یاد رکھیے گا کہ میرا مشن پروموشن ہے, میرا مشن ای کامرس کی اویئرنیس ہے, میرا مشن, میں پڑھے لکھے پی ایچ ڈیز کو دیکھتا ہوں وہ ای کامرس کو نہیں جانتے, بڑے بڑے قابل لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ای کامرس کو نہیں جانتے. اور جب میرا اپنا بیٹا, وہ کیونکہ وہ خود ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہا ہے نیبلر سے, وہ جب کبھی میرے دفتر آیا ہوتا ہے اور وہ کسی آفیسر کو ملتا ہے یا کسی بڑے پڑھے لکھے بندے کو ملتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں جی آج کل آپ کیا کر رہے ہیں, تو وہ بتاتا ہے جی میں پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہا ہوں. تو وہ بڑے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں, پروڈکٹ ہنٹنگ کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میں ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کر رہا ہوں نیبلر سے, ثاقب اظہر صاحب سے, اور میں سیکھ رہا ہوں, 13.5 سال کا بچہ سیکھ رہا ہے. تو یہ ایک نیا زمانہ پیدا ہو گیا جس میں کامیابی کی سپیڈ بدل گئی ہے. ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. آپ یہ دیکھیے کہ میرے جو بڑوں کا زمانہ تھا, کسی وقت میں آج سے میرے دادا پردادا کے ٹائم پہ چٹان ایک رسالہ ہوتا تھا. چٹان میں جو چیز چھپ جاتی تھی, اقبال کی شاعری چھپتی تھی, تو وہ ایک شاعری اس کو چھپنا اس کو سیلیبریٹی بنا دیتا تھا. کسی وقت میں یہ کوئی 70s 80s کے دور میں آ جائے, نوائے وقت میں کسی کا مضمون چھپنا, ایک خبر لگنا, وہ ایک اس کو سیلیبریٹی بنا دیتا تھا. آج بھی میرے بچپن اور میرے جوانی کے ایام کے جو پی ٹی وی کے ڈرامے ہیں, ان سب ناموں کو, توقیر ناصر صاحب کو, فردوس جمال کو, الفا بریوو چارلی کو, حامد رانا کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ہم ایز ہیرو یاد کرتے ہیں. کیوں یاد کرتے ہیں؟ وہ زمانہ ٹی وی کا تھا, اور ٹی وی نے اس وقت سیلیبریٹیز پروڈیوس کی. آج جس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اور سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ چلے گئے ہیں, اس میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال قاسم علی شاہ کی ہے. چند سال پہلے میری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, اور دنیا کے جہاں جہاں اردو پنجابی سمجھی جاتی ہے یہ ویڈیوز وہاں پہنچ جاتی ہیں. ان ویڈیوز کی وجہ سے پر ڈے میری ٹیم
सैकड़ों हजारों कॉल्स और ईमेल्स रिसीव करते हैं। ये वीडियोस पर मंथ के अगर देखा जाए तो ये मिलियन बिलियंस में देखी जाती हैं। इनकी रीच पाकिस्तान में, इंडिया में, इवन के करते करते कहीं अफगानिस्तान में भी मौजूद है। और इस वक्त मेरी वीडियोस इस डिजिटल वर्ल्ड की वजह से पश्तो में और बाकी जुबानों में डब होके वो फैलना शुरू हो गई हैं। तो ये तभी मुमकिन था जो मॉडर्न मीडियम था उसको इस्तेमाल किया गया। आज चटान में छपवाना वो सेलिब्रिटी नहीं बनाएगा, आज किसी अखबार में मजमून का छप जाना आपको सेलिब्रिटी नहीं बनवाएगा, आज पीटीवी पे सिर्फ आ जाना, बड़ी माफी के साथ कहूंगा पीटीवी का मैं बड़ा एहतराम करता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई बाकी चैनल से कॉल आई हो और पीटीवी से कॉल आई हो तो मैं किसी और चैनल को प्रेफर कर देता हूं, क्योंकि वो मॉडर्न चैनल है। और अगर चैनल एक तरफ हो और दूसरी तरफ मुझे कंफर्म हो कि मेरी एक वीडियो जो यूट्यूब पे जाएगी और फेसबुक पे जाएगी वो मिलियंस में देखी जाएगी, तो यकीन कीजिए मैं टीवी को प्रेफर नहीं करता, मैं यूट्यूब को और फेसबुक को प्रेफर कर देता हूं। ये है एक जिद्दत। आज की जंग आप क्लैशनकोफ से नहीं जीत सकते, आज की जंग आप बॉम्ब से नहीं जीत सकते, आज की जंग ग्रेनेड से नहीं जीती जा सकती, आज की जंग आप डिजिटल मार्केट से जीत सकते हैं। किसी जमाने में हाथी तूफान था, किसी जमाने में तोप जब दुनिया में आई थी तो इनकलाब था, जिसके पास तोप थी वो जीत जाता था। किसी जमाने में जो क्लैशनकोफ जब आई, रशियंस ने बनाई, और ये क्लैशनकोफ आई जिस आर्मी के पास वो होती थी वो फतह हासिल कर लेते थे। किसी जमाने में कंप्यूटर आ गया, जिन ममालिक में कंप्यूटर थे वो तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक थे। और आज के जमाने में अगर ई कॉमर्स किसी की मजबूत है, किसी मुल्क की इकोनॉमी मजबूत है, तो वो 5th जनरेशन वॉर को भी लड़ सकता है। आज इकोनॉमी की जंग है और मेरा ख्वाब है मेरा मुल्क इसमें हमेशा फतह हासिल करे। मेरे मुल्क की ह्यूमन रिसोर्स, मेरे मुल्क का यूथ, मेरे मुल्क के लोग, 12 करोड़ यूथ है जिनको सिर्फ सिमत दे दी जाए तो ये एटम बम होने से बड़ी बात हो सकती है। तो ये मेरा मिशन है साकिब अजहर साहब के साथ मिलने का, नबीलर के साथ मिलने का, और ये हमारा ख्वाब है। और आप सबसे मेरी इल्तमास है कि आप हमारे लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाबी दे, क्योंकि ये हमारा मिशन नहीं है, मेरे मुल्क का मिशन है। मेरा मुल्क खुशहाल होगा तो कासिम अली शाह खुश होगा, मेरा मुल्क तरक्की करेगा तो कासिम अली शाह खुश होगा, और मेरी आने वाली नस्लें सेफ होंगी तो फिर मैं सेफ हूंगा। हमें मानना पड़ेगा जिस आज में हम हैं इसका एक कल भी है। ये कल अच्छा है तो आज भी अच्छा लगेगा, लेकिन अगर कल आपको पशेमानी का लग रहा है, गिले का लग रहा है, शिकवे का और खतरे का, इनसिक्योरिटी का लग रहा है, तो आज के सारे मजे आपके खराब हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।